अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 22 लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बुक्स का लास्ट है, तो इसको हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इसको समझने की भी पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं, लेट्स डू इट। हमारा सबक नंबर 22 है मेहमान। तो आइए हम इसके किरदारों के बारे में समझें, ये क्या कह रहा है, इसके जो कैरेक्टर हैं वो क्या-क्या हैं किरदार, यानी कि ये ब्रैकेट में मैंने बनाया हुआ है। किरदार में है जमील। जमील दफ्तर में असिस्टेंट की जॉब करते हैं, एक नौकरी करते हैं अपनी। तो और उनकी जो बीवी हैं वो है सुरैया, जमील की बीवी। अब इससे नीचे इसका लिखा हुआ है बुद्धू। बुद्धू यानी कि उनका नौकर। उसके ये 5 किरदार हैं बच्चों, जो कि किरदार की उसमें मेंशन किया गया है। अब ये आते हैं नाज, सुरैया की सहेली। अब इनके हस्बैंड हैं, इनके मियाँ हैं अकबर, नाज के शौहर। ये देखिए आप, ये 5 किरदार हैं और जो कि इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम, इस कहानी में क्या-क्या है। तो पहला मंजर, इस कहानी को जो चंद मंजरों में बांटा गया है, जैसे आप देखे होंगे फिल्म वगैरह में शूटिंग मकान के अंदर होती है, कुछ शूटिंग मकान से बाहर होती है, सड़क रास्तों पर होती है। इसी तरीके से अलग अलग मंजरों को फिल्म में बयान किया जाता है, दिखाया जाता है, तो लगाया जाता रहता है। तो इसमें भी इस कहानी के अंदर भी कुछ मंजर को अलग अलग तरीके से बयान किया गया है। तो सबसे पहले है जमील के मकान का एक कमरा। ये ब्रैकेट में करा हुआ है। जमील सुरैया मियाँ बीवी थे और जो एक जो है वो असिस्टेंट के दफ्तर में असिस्टेंट थे। तो वो हिसाब जोड़ रहे थे कि इस महीने में हमने कितना खर्च किया है, कितना हम कर्ज देना है, कितना हमें बचता है। तो वो हमें वो हिसाब कर रहा है, जोड़ रहा है। सुरैया जो है उसकी बीवी है जमील की, तो वो कह रही है मैं पूछती हूँ बार बार, हिसाब जोड़ने से मुश्किल हल हो जाएगी क्या? तो वो बार बार जमील हिसाब जोड़ रहा था, कितना लोगों को देना है, कितना लोगों का करना है, तो वो बार बार जोड़ रहा था। उसकी बीवी ये कह रही थी ऐसा तो नहीं मुश्किल हल हो जाएगी। तो वो बार बार हिसाब जोड़ने से, तो वो अब जमील जो है वो क्या कहते हैं, अपने ही दिल में कहते हैं 330, 375, ये हुए 400। ये अपने दिल में अपने जोड़ रहे हैं, अपने दिमाग में ही ये जोड़ रहे हैं। तो अब सुरैया कहती हैं बार बार गिनने से इन रकमों की मीजान कम हो जाएगी क्या? सुरैया कह रही है यानी कि बार बार इन्हीं को गिने जा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा कर्ज चुकाना है, तो ये क्या कम हो जाएगा क्या? तो ये देना, ये तो है किसी का कर्ज आपको देना है तो 350 ही हो जाएगा बार बार गिनने से। तो वो सुरैया कह रही हैं। अब आगे है जमील कहते हैं, जमील की बारी आती है, लेकिन इतनी सारी रकम कैसे अदा करेंगे? अब की बार 252 की तनख्वाह के आएंगे और 300 बकाया मिलेगा, यानी कुल रकम 552 होगी। ये जमील कह रहे हैं कि अपनी बीवी से कि इतनी रकम कहाँ से, कर्ज लिए हुए हैं वो कैसे होगी, कैसे अदा करेंगे हम? तो फिर उसके बाद वो एक हिसाब जोड़ता है, 252 तनख्वाह से आएगा और जो है मंथली हमारी जो इनकम आती है वो होगी, और 300 लोगों की हम 300 लोगों का हमारा कर्ज है, तो 552 हो जाएगा। सुरैया कहती है ठीक तो है, 532 कर्ज अदा करेंगे, बाकी बचे 20 अल्लाह के फजल से हो जाएगा गुजारा। तो वो सुरैया वो कहती है इतने बचेगा, इतना हो जाएगा। अब जमील कहते हैं तुम तो मजाक करती हो, 20 रुपए में महीना कैसे गुजरेगा? अपने घर का कैसे करेंगे? तुम तो मजाक करती हो, 20 रुपए में महीना कैसे चल जाएगा? जमील ने ये कहा। हाँ, सुरैया अगर मैं कहूँ अल्लाह के फजल से हो जाएगा तो कहते हैं मजाक, और जब आप खुद कहा करते हैं तुम नहीं समझती सुरैया, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा, तो अब आप ये कह रहे हैं, आप कहें तो ठीक है और नहीं तो मैं कहूँ तो मजाक है। ये सुरैया कहने लगी। तो जमील ला हौल वला कुव्वत, फिर वही मजाक, जरा संजीदगी से सोचना। अब ये जमील कहते हैं सोचो ना, ये जो कहते हैं ला हौल वला कुव्वत, फिर वही मजाक, जरा संजीदगी से सोचो ना। तो सुरैया कहती हैं मैं क्या सोचूं, मेरी
सुनता ही कौन है। तो वो कहती हैं कि मैं क्या सोचूं, मेरी सुनता ही कौन है, ये मेरा कौन सुनता है, मैं अगर कोई बात कहूँ आपके सामने रखती भी हूँ तो मेरी कौन सुनता है, आप मानते ही नहीं है। तो दरवाजे पर खटखटाहट हुई, अब यानी कि डोर पे कोई हुआ, खटका होता है। तो जमील ये आपस में बात कर रहे थे तो दरवाजे में किसी ने नॉक नॉक किया। तो वो कहते हैं कि हाय ये कौन है। अब जमील कहते हैं कि ये कौन शख्स है। बुद्धू, ओ बुद्धू, उसने अपने नौकर को आवाज दी। बुद्धू उसका नौकर का नाम है। तो होगा हमारा ही कोई दोस्त, इधर चाय का वक्त हुआ, उधर कोई आ पहुंचा, क्यों ना आए, अल्लाह के फजल से खाता पीता घर है। अब उनको क्या मालूम अंदर से क्या हालत है, तो सबको यही मालूम है कि ये है, तो उसी के यहाँ खा पी लेते हैं, लेकिन अंदर से उसको क्या मालूम कि वो हम कैसे खोखले हो चुके हैं। अब बुद्धू आकर कहता है जी बाबूजी। अब जो नौकर है वो दरवाजे पे गया और वो आया, जी बाबूजी। जमील खड़ा क्या है, बाहर जाकर देख कौन आया है। अब वो नौकर जो उसके पास आ गया, ना कि दरवाजे पे गया। तो वो कहता है खड़ा क्या है, बाहर जाके देख कौन आया है। तो बुद्धू कहता है अच्छा बाबूजी बाहर जाता हूँ। तो वो गया बाबूजी के कहने पर। जमील नौकर भी वो लाए हैं जिसका जवाब नहीं। अब जमील कहते हैं नौकर भी वो लाए हैं चुनकर जिसका कोई जवाब नहीं। जमील कहते हैं हम लोग ऐसे ही नौकर को लाए जिसका कोई जवाब नहीं है, दिमाग के एतबार से कोई खोखला है। मैं बुलाया उसके दरवाजे के लिए और वो मेरे पास ही आके खड़ा हो गया, वो उधर जा ही नहीं रहा, बुद्धू है बिल्कुल। तो बुद्धू बाहर तो कोई नहीं है बाबूजी, ये पर्ची सी पड़ी है डेवड़ी में। तो वो कहता है बाबूजी बाहर तो कोई है नहीं, लेकिन एक पर्ची बाहर दरवाजे पर पड़ी है। लेकिन हाँ सुरैया देखा तो बुद्धू पर्ची सुरैया को दिखा तो जा तू अब जाकर कपड़े इस्त्री कर। सुरैया कहती है ला दिखा और जा तू अब कपड़े इस्त्री कर। बुद्धू अच्छा जी। बुद्धू कहता है ठीक है अच्छा जी। हाँ तो सुरैया ये तो एक और बिल है। अब सुरैया पर्ची जब देखती हैं तो कहती है ये तो और एक बिल है। तो जमील कहते हैं एक और बिल, तो पानी का बिल है या डॉक्टर का बिल है या किसी भी चीज का बिल है, तो एक और बिल। तो सुरैया पानी का बिल है 15 रुपए 12 आने। पर्ची देखकर वो पढ़ती हैं तो कहती है पानी का बिल है 15 रुपए 12 आने। अब जमील इतना बिल, तो वो कहते हैं इतना बिल। सुरैया उस वक्त तो परवाह नहीं होती जब आप नहाने लगते हैं, घंटों छपाछप पानी होती रहती है, यानी कि पानी बहाते रहते हैं आप। सुरैया अपने घंटों घंटों नहाते रहते हैं, पानी का बिल होता रहता है। जमील मैं तो सिर्फ एक ही बार नहाता हूँ, 2 बाल्टियां डाली और बाहर निकल आया। अलबत्ता तुम दिन में 20-32 मरतबा हाथ मुंह धोती हो। एक दूसरे से वो लड़ने झगड़ने लगते हैं। सुरैया तौबा है, फजूल खर्च खुद है और इल्जाम मुझ पर धरते हैं। तो कहते हैं जमील अब ये सवाल रुपए और बढ़ गए पानी के बिल के। अब सुरैया कहती हैं जमील ये कहता है कि अब ये 16 रुपए और बढ़ गए पानी के बिल के। तो सुरैया हाँ मैं तो भूल ही गई एक बिल और भी है। अब वो कहती है हाँ मैं तो भूल ही गई एक बिल और भी है। तो जमील कहते हैं ना ना खुदा के लिए ऐसी भूली ही रहो वरना अपना हार्ट फेल हो जाएगा। वो कहते हैं कि ऐसी ही भूली रहो वरना अपना हार्ट फेल हो जाएगा। सुरैया वो बिल है भी डॉक्टर का। वो अब सुरैया बताती है वो बिल है भी तो डॉक्टर का। वो कैसे ना बताऊं, मेरा क्या है, मैं तो कभी बीमार पड़ती ही नहीं, आप ही महीने में एक बार शीशी भरवा कर ले आते हैं डॉक्टर से। सुरैया कहती है कि मैं तो कभी बीमार पड़ती नहीं, आप ही का खर्चा होता है, आप ही बीमार पड़ते हैं। जमील बीमार पड़ जाता हूँ अगर मैं तो मेरा कसूर है। सुरैया और क्या मेरा है। वो कहती है और क्या मेरा है। जमील अब लड़ने से क्या फायदा, सवाल तो ये है कि क्या करें। सवाल तो ये है कि क्या करें। सुरैया मुझसे पूछते हैं, मैं कहूँ कि तमाम बिल अदा कर दीजिए। जमील तमाम बिल अदा करें तो खुद यतीम खाने में दाखिल हो जाएं या पेट पर पत्थर बांध लें।
اب سریا کہتی ہیں جمیل کہتے ہیں اب سریا دیکھیے تو اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے۔ تو میں مشورہ رائے یہی دوں گی کہ بل کو آپ ادا کر دیجئے، تمام بل ادا کر دیں تو کہ ہم یتیم خانے میں داخل یا پیٹ پر پتھر باندھ لیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے پھر؟ 548 روپے کا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، اب کیا کریں گے؟ تو سریا دیکھیے اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی ارادہ، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے۔ سریا کہتی ہیں کہ اس سے صرف اس مصیبت سے نکلنے کا ایک ہی ترکیب ہے، یہ میں بتاتی ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم بل ادا کریں اور 1 مہینے کی چھٹی لے کر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں۔ اتفاق سے بچوں کی چھٹیاں ہیں، صرف آپ ہی کو چھٹی لینی پڑے گی۔ وہ جو ایک آپشن رکھتی ہیں اور ایک بہانہ بتاتی ہیں کہ دفتر سے چھٹی لے لیجئے، ہم لوگ کسی کے گھر مہمان بن جاتے ہیں۔ تو جمیل بھائی واہ کیا بات سوجی ہے، بھائی واہ کیا بات سریا، اس طرح اس ماہ کا خرچہ بھی نہ ہوگا اور قرضہ بھی سارا کا سارا ادا ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ترکیب مہینے کا خرچہ نکل جائے گا۔ جمیل خدا کی قسم بڑی اچھی تجویز ہے۔ سریا صرف جانے آنے کا کرایہ لگے گا۔ وہ کہتے ہیں سریا کہتی ہے صرف جانے آنے کا کرایہ لگے گا۔ جمیل تو میں کل ہی چھٹی کے لیے درخواست دے دوں؟ سریا مل جائے گی کیا؟ اب وہ پوچھتی ہیں کہ مل جائے گی کیا؟ مل جائے گی کیا؟ جمیل کیوں نہیں، افسر بیچارہ بڑا اچھا ہے، اگر کل درخواست دوں تو پرسوں سے چھٹی منظور ہو جائے گی اور کل تنخواہ اور بقایا کے دونوں بل بھی جمع ہو جائیں گے۔ سریا پھر ہم کل بل وغیرہ ادا کر کے شام کی گاڑی سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب وہ سریا کہتی ہیں اپنا سارا وہ بتا دیتی ہیں، افسر بہت اچھا ہے، وہ چھٹی دے دے گا، کل ہم درخواست لگائیں گے تو پرسوں ہمیں چھٹی مل جائے گی، پھر ہم اپنے بل ادا کر دیں گے۔ سریا اور شام والی گاڑی سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب آ گیا ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں کہاں؟ جمیل نے کہا کہ ٹھیک ہے چھٹی لے لیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جائیں کہاں، کس کے یہاں جائیں؟ سریا لو ایک ہی جگہ تو ہے جانے کے لیے۔ جمیل وہ کون سی؟ اب وہ کہتی ہیں کہ وہ کون سی؟ تو ہے ناز کے یہاں، اور کہاں؟ اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھرانہ، ملازمت بھی ہے، ایمان کی بات یہ ہے کہ عید کے چاند کی طرح ہماری راہ دیکھتی ہے۔ اب وہ جو بتاتی ہماری ایک سہیلی ہے ناز، جو کیا اللہ کے فضل سے اس کا اچھا کھانا پینا گھر ہے، تو شوہر ہے تو وہ اچھا ہے، تو سب کچھ ہے، تو جو ہے وہ ہماری راہ دیکھتی رہتی ہے ہم کب جائیں اس کے گھر، وہ طاق میں لگی رہتی ہے کہ کب آئیں یہ لوگ ہمارے گھر آئیں۔ تو جمیل ہاں بھائی بڑے محبت والی، اور اس کے میاں اکبر بھی بہت خوب آدمی ہیں، واہ واہ۔ یہ کہتے ہیں سریا پردہ وہ نہیں کرتی، نہ میں اکبر صاحب سے پردہ کرتی، پھر ان کا گھر بھی صاف ستھرا فراق ہے اور پھر شملہ منظر بھی خوبصورت اور آب و ہوا اچھی ہے۔ سریا کہتی ہے کہ میں ان سے پردہ نہیں کرتی اور جو ہے وہ بھی آپ سے نہیں کرتی، اور ان کا پردہ یعنی کہ شرم و حیا فراق دلی سے ہم بات کر لیتے ہیں، ان کی بیوی بھی ناز جو ہے وہ بھی کر لیتی ہیں، تو اس میں کوئی صاف ستھرا گھر بھی اور خوبصورت ہے، شملہ ہے، شملہ بھی گھوم لیں گے۔ تو واہ بھائی بیگم کیا بات پیدا کی، وہی بات ہوئی نا، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک تو قرضہ اتر جائے گا اور دوسرے شملہ کی سیر مفت میں، اور گٹھلیوں کے آم یعنی کہ اپنے اوپر سے قرضہ بھی ختم ہو جائے گا اور خرچہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے بعد ہم شملہ کی سیر بھی مفت میں کر لیں گے۔ سریا آپ جو کہتے تھے کوئی تجویز بتاؤ، تو میں نے کہا بتا ہی دوں۔ سریا کہتی ہے کہ آپ کہتے تھے کوئی بتاؤ، کوئی رائے پیش کرو، کوئی بتاؤ، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو یہ بتا ہی دوں۔ جمیل اس وقت تو کمال کر دیا تم نے سریا، اس وقت اگر میں ہفت قلیم کا بادشاہ ہوتا تو اس تجویز پر ساری بادشاہی تمہیں
बख्श देता। जमीर कहता है कि मैं अगर पूरी दुनिया का बादशाह होता तो मैं आप इस राय पर पूरी बादशाह तुमको दे देता। सुरैया, हक अफलीम पहले जमाने में होता था कि पूरी दुनिया को 7 जगह में तकसीम कर दिया जाता था, तो डिवाइड कर दिया जाता था 7 जगह में, तो हर एक जगह को अकली कहा जाता था। हफ्त मीन्स फारसी लफ्ज है ये, हफ्ते अकलीम का मतलब हुआ कि 7 अकलीम को पूरी दुनिया पूरी बादशाह होता तो तुम्हारी इस राय पर मैं सारी बादशाहत दे देता। सुरैया, पहले कर्जा तो चुका दीजिए फिर बादशाहत बख्श देना। वो कहती है पहले कर्जा तो निपटा दीजिए, बादशाहत बाद में दे देना। जमीर, कर्जा तो समझ लो सब अदा हो गया, आज रात यूं बेफिक्री से सोएंगे कि बस। बस कर्जा तो हमारा निपट गया, अब जो है बिना टेंशन के हम सोएंगे। बुद्धू बाहर से, बाबूजी आ गए। जमीर, हाय ये क्या चिल्ला रहा है? नौकर जो है चिल्ला रहा था, बाबूजी आ गए। तो जमीर कहते हैं हाय ये क्या चिल्ला रहा है? जमीर चिल्लाए हुए दाखिल होता है, बाबूजी वे आ गए। कि जमीर, अबे क्या बकता है? नौकर को कहते हैं तुम्हारी सहेली आई है। जमील ने कहा अबे क्या बकता है? नाज के घर जाने वाले थे तो ये हमारे घर पे कौन आ गया? सुरैया, कौन आ गए? बुद्धू वो नौकर से पूछती है, तो कह तो रहा हूँ मेहमान आ गए। जमील, मेहमान आ गए? सुरैया, कौन मेहमान आए? तो वो पता तो होता नहीं है उसे, तो वो मेहमान ही कह बजाय मेहमान कह रहा था। सुरैया, कौन मेहमान आए? बुद्धू, वो बाहर तकने से सामान उतरवा रहे हैं जी। तो वो कहता है सुरैया सामान उतरवा रहे हैं। कौन मेहमान आ गए? तो वो बाहर तांगे से सामान उतरवा रहे हैं जी। सामान उतरवा रहे हैं? हाँ बेगम जी, वही शिमला वाले जो पिछले साल आए थे। सामान कौन है? कि हाँ बेगम जी, वो शिमला वाले जो पिछले साल आए थे। हाय क्या नाज यहाँ पहुंच गई? सुरैया कहती है कि हाय नाज यहाँ पहुंच गई। तो जमीर, ये कैसे हो सकता है, हम तो खुद वहां जा रहे हैं। बुद्धू जी, वही शिमला वाली बेगम साहिबा, उनके साहब बाहर जाता है। जो उनकी बेगम है शिमला वाली और उनके साहब हैं। तो सुरैया सर पकड़कर बैठ जाती है, हाय ये क्या हो गया? हम तो पैसा बचाने की खातिर वहां जा रहे थे, वो तो यहीं आ गए। जमील, समझ लो तबाह हो गए बेगम। अब समझ लो कि हम तबाह हो गए बेगम। नाज दौड़ी दाखिल होती हैं। अब देखिए ये तो चाहते नहीं थे कि इनके कोई, मैं ये तो खुद दूसरे के यहाँ जाके मेहमान बनने थे, वो उनके यहाँ खुद चलकर आ गई। तो नाज, है मैं तो तुम्हें देखने को तरस गई थी। है मैं तो तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। सुरैया, शुक्र है अल्लाह का मेरी नाज आई। अब ये ऊपरी दिल से उससे कह रही हैं कि मैं तो तरस रही थी और शुक्र है तुम आ गई कि नाज आई। नाज है मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब इन्हीं छुट्टी मिले और कब हम तुम्हारे पास पहुंचे। नाज कहती है कि मैं तो इंतजार ही कर रही थी। अकबर दाखिल होते हैं। अब जो उनके हस्बैंड हैं, उनके शौहर जो हैं, वो दाखिल होते हैं। देखिए स्टूडेंट कितना मजेदार वो चैप्टर है। आगे करते हैं। मजे की बात यह है कि अब नाज और अकबर पैसे बचाने की खातिर यहाँ आए हैं, और देखिए ये भी पैसे बचाने की खातिर वहां जा रहे थे। अब अकबर, अस्सलाम वालेकुम, कहिए मिजाज अच्छे हैं? अब ये अकबर दाखिल होते हैं तो वो सलाम करते हैं। जमील, आइए आप अब की मर्तबा तो बहुत राह दिखाई। अब देखिए जमील क्या कहते हैं, प्यार वाले अल्फाजों को
कैसे करتے ہیں. جمیل: اکبر: ملازم جو ٹھہرے کل کہیں تو مہینے کی چھٹی منظور ہوئی اور آج یہاں پہنچ گئے. یعنی کہ ہم تو ملازم ہیں، جلدی چھٹی ملتی نہیں ہوگی 1-2 مہینے کی، تو یہاں آ جاتے ہیں. یہاں پہنچ گئے. اب سریا: آنے کی اطلاع نہ دی، حد کر دی آپ نے. وہ کہتی ہے اکبر سے، کہتی ہے آپ نے آنے کی اطلاع نہیں دی. ناز کہتی ہے تو اطلاع کی کیا ضرورت تھی، میں تو بلکہ چاہتی تھی کہ ایک دم تمہارے گلے لگ جاؤں، ایک دم کہ اطلاع کی کیا ضرورت تھی، میں تو چاہتی تھی ایک دم سرپرائز ڈائریکٹ آ جاؤں. سریا کہتے ہیں مجھے کتنی خوشی ہوئی، دونوں بغیر بلغیری ہوتی ہیں، دونوں آپس میں گلے مل جاتی ہیں. جمیل: اکبر صاحب آپ کی صحت تو ماشاءاللہ ہے. اب یہ اکبر کہتے نہیں بھائی میں تو بالکل دبلا ہو گیا ہوں. اب یہ اکبر کہتے سریا میں کہتی ہوں پہلے چائے پیئیں گے کیا. اب یہ سریا کہتی ہے اکبر ہم تو اسٹیشن پر کھانا کھا کر آئے ہیں. تو اکبر بولتے ہیں سریا کوئی غیر کے گھر تو نہیں آنا تھا، اسٹیشن پر کھانا کھا کر آتے. چھی بھائی جان، مطلب سریا کہتی ہیں آپ اسٹیشن پر کھانا کیوں کھا کر آئے، تو آپ غیر کے گھر تو نہیں آ رہے تھے جو آپ اسٹیشن پر کھانا کھائی ہے. چھی بھائی. ناز: میں نے تو کہا بھی تھا سریا برا مانے گی لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. ناز نے کہا تھا کہ میں نے تو کہا تھا لیکن یہ نہیں مانے. تو اکبر بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہ ہوگی. اب وہ کہتے ہیں آئندہ سے نہ ہوگی. سریا: تو اب پیاس تو لگی ہوگی نا، آپ اٹھیے نہ ذرا. ناز: بھائی اب تکلف نہ کرنا. وہ کہتی ہیں بھائی اب تکلف نہ کرنا. جمیل کہتے ہیں ارے اس میں تکلف کی کیا بات ہے. جمیل: میں ابھی آیا ہوں، جب تک آپ ذرا پسینہ سکھا لیجئے. باہر جاتا ہے تو یہ جو ہے جمیل باہر چلے جاتے ہیں. آج کل پسینہ کہاں سوکھتا ہے. یہ ہنستے ہنستے کہتا ہے آج کل پسینہ کہاں سوکھتا ہے. اب دیکھیے آگے تھوڑی دیر سب خاموش ہو جاتے ہیں. اخبار دیکھتا ہے، ناز بیکار بیٹھی ہے، سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں. اکبر: ناز دیکھا میری تجویز کیسی رہی، آپ تو مانتے ہی نہیں تھے. اکبر: مجھے کیا پتا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ناز: کچھ پتا بھی ہے آپ کو، بیکار سارا دن اللہ ہماری کتابیں الٹتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں اکبر ہنستا ہے. ناز: اب 2 ماہ میں کم سے کم 600 روپے بچ جائیں گے. وہ کہتی ہے کہ اب تو 2 ماہ میں یعنی کہ 2 مہینے میں کم سے کم 600 روپے بچ جائیں گے. اکبر: بالکل. دیکھیے یہ کیسا ہوا ہے کہ یہ بھی لوگ بھی پیسے بچانے کے چکر میں ہی یہاں پر آئے ہیں. تو اکبر کہتے ہیں بالکل. ناز: ایک اور 400 مکان کا کرایہ آ جائے گا، یہ ہوا 1000 میں سے 600-700 کے اچھے جوڑے بن جائیں گے ناظری کے لیے، اور باقی روپے شادی پر لین دین کے کام آئیں گے. یہ دیکھیے پورا حساب اپنا کیلکولیٹ کر کے آئیں گے 2 مہینے کی. اکبر: بڑی اچھی تجویز سوجی ہے تمہیں، کیا بات ہے. یہ دیکھیے ایک دوسرے کی آ جائے گا. ناز: اور نہ پھر کسی کا احسان، نہ گلا شکایت، اپنی سہیلی کا گھر جس طرح چاہو رہو اور جب تک جی چاہے رہو. اکبر: ہاں بھائی بڑی اچھی سہیلی ہے آپ کی. ناز: دونوں ہی ایسے اچھے ہیں کیا بتاؤں. بدو: داخل ہو کر صاحب سامان لگا دیا ہے آپ کے کمرے. تو اس کے بعد میں کہیں گے بدو داخل ہو کر صاحب سامان لگا دیا آپ کے کمرے میں. تو ناز کہتی ہیں کون سے کمرے میں لگایا ہے بدو. تو بدو کہتا ہے بیگم صاحبہ اسی کمرے میں جہاں آپ پہلے ٹھہرے تھے، چل کر دیکھ لیجئے. تو ناز کہتی ہے ہاں چلیے نا دیکھ لیں اپنا کمرہ. اکبر: ہاں ٹھیک ہے، 2 مہینے ٹھہرنا ہے یہاں پر. دیکھیے کہ جو پچھلی مرتبہ آپ آئے تھے تو اسی روم میں ٹھہرے تھے، تو اسی روم میں اب آپ کو اسی میں ہی کر دیا آپ کا. ہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں اپنا کمرہ.
اب تینوں جاتے ہیں، کچھ دیر اسٹیج خالی رہتا ہے۔ اب دوسرا منظر شروع ہو جاتا ہے۔ جمیل اپنے دھیان میں داخل ہوتا ہے، جمیل اپنے دھیان میں ہوتا ہے، ماتھے پہ ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، یہ ہاتھ میں اخبار لیے ہوتا ہے اور جو ہے یہ دل میں کچھ سوچ رہا ہے۔ یہ خبر دیکھی آپ نے اکبر صاحب؟ کمرے میں خالی دیکھ کر ارے یہ لوگ کہاں گئے؟ سریا ساتھ ساتھ داخل ہوتی ہیں، اپنا کمرہ دیکھنے گئے۔ جمیل اب کیا ہوگا بیگم؟ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے تو لیکن جب آواز نہیں آئی تو کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا یوں ہوگا جمیل، اب کیا ہوگا بیگم؟ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ سریا ہے مجھے کیا معلوم تھا یہ ہوگا، تو اس کے مہمان بن کے جانے والے تھے اور پیسے بچانے والے تھے، لیکن یہ تو الٹا ہی پڑ گیا، وہ لوگ خود آ گئے اور پیسے بچانے کے لیے۔ سریا جمیل تو پھر اب کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا کریں، کوئی ترکیب سوچو، اب کیا کریں، آگے کا خرچہ کیسے چلائیں گے، کیسے ہوگا؟ تو سریا کہتی ہیں اب سریا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی تار کا فارم ہے؟ تو وہ سریا اب اپنا آئیڈیا لگا رہی ہیں اور اپنا ایک وہ کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فارم ہے؟ تو معلوم نہیں، شاید، کیوں، تار دینا ہے کیا؟ تو جمیل کہتا ہے کہ او نو، سریا کہتی ہے او نو جمیل تو پھر؟ تو وہ کہتے ہیں سریا کوئی ایسی تجویز کیجئے کہ کہیں سے تار آ جائے۔ تو کہتے ہیں جمیل کہاں سے آ جائے تار؟ تو سریا ہے کہیں سے آ جائے، علی گڑھ سے آ جائے، خالہ سخت بیمار ہے۔ تو وہ ایک آئیڈیا کرتی ہے کہ کہیں سے آ جائے، خالہ جان کا آ جائے کہ وہ علی گڑھ میں ہے، سخت بیمار ہے۔ تو جمیل خدا نہ خواستہ خالہ کیوں بیمار ہوں؟ تو وہ کہتی ہے خدا نہ خواستہ خالہ کیوں بیمار ہوں؟ جمیل سریا او ہو آپ سمجھتے نہیں، میں کب کہتی ہوں کہ خالہ بیمار ہوں، خالی تار ہی آ جائے، پھر اسی بہانے ہم علی گڑھ جانے کو تیار ہو جائیں گے اور ناز کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ یہ اپنا ایک آئیڈیا ہے کہ اپنا وہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ہم ایسا کر لیں گے اور پھر اسے جانا پڑے گا، چلی جائے گی وہ جمیل بات بہت اچھی ہے لیکن تار کیسے آئے؟ ہے جھوٹ موٹ کا تار فارم بھر کر دروازے پہ پھینک دیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو بدھو اٹھا کر لائے گا اور ہم سمجھیں گے کہ تار والا تار پھینک گیا۔ جمیل ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، تو پھر آپ جلدی کریں۔ تو وہ کہتی ہے آپ جلدی کریں۔ جمیل کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اٹھ کر جاتا ہے، یہ لوگ سمجھیں گے کیا ہو گئے گے۔ تو سریا بیٹھ کر بنتی ہے، سوچتی ہے، بدھو ٹرے کا جو گلاس وغیرہ ہوتا ہے وہ داخل ہوتا ہے، ٹرے میں شربت کا جگ ہے اور 4 گلاس ہیں۔ سریا بدھو کو دیکھ کر ناز بآواز بلند بھائی جان آپ بھی آئیے نا۔ تو وہ جو ہے بلاتی ہے، سریا جو ہے گلاس اور وہ لے کر بلاتی ہے۔ تو اتنے میں ناز جو ہے کہ آؤ بھائی جان، شوہر کو بلاتی ہے کہ جمیل کو آئیے آپ بھی آئیے نا، آپ کیوں باہر کھڑے ہیں، آپ بھی آئیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پانی تو پی لیجئے، پیاس تو لگی ہوگی۔ ناز اور اکبر بیٹھ جاتے ہیں، سریا گلاس بھر کر دیتی ہے۔ سریا لیجئے شکنجی کا شربت۔ اب وہ کہتی ہے ناز بھائی جان کہاں گئے؟ سریا ادھر اپنے کمرے میں ہیں۔ ناز انہیں بلاؤ نا۔ تو وہ کہتی ہے، ناز کہتی ہے انہیں بلاؤ نا۔ سریا ابھی آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو، شکنجی کی خوشبو پہنچے گی تو بھاگے چلے آئیں گے۔ اکبر سریا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دبلی ہو گئی ہو تم۔ وہ کہتی ہے سریا دبلی تو نہیں بھائی جان، ویسے آپ جانتے ہو انسان کو فکر لگی ہو تو وہ اتنا لفظ کہہ کر رک جاتی ہے کہ دبلی تو نہیں ہوئی ہوں، لیکن اگر فکر ہوتی ہے انسان کو تو وہ ہو ہی جاتا ہے دبلا۔ وہ آدھا لفظ بول کر چپ ہو گئی۔ اب وہ چپ ہو گئی، اب آگے ہے دبلی تو نہیں اکبر فکر کیسی فکر؟ اب وہ کہتے ہیں، اکبر کہتے ہیں ناز کے ہسبینڈ کہ فکر کیسی فکر؟ سریا وہی خالہ کی فکر۔ ناز خالہ کی کون سی خالہ؟ تو سریا لو ایک ہی تو خالہ ہے میری علی گڑھ میں۔ سریا
وہ ناز کہتی ہے آخر ہوا کیا خالہ کو؟ سریا ہے ٹانگے میں جا رہی تھی اپنی سہیلی کی طرف، موٹر سے ٹکر ہو گئی۔ ناز ہائے ٹکر ہو گئی۔ سریا ویسے چوٹ نہیں آئی لیکن صدمہ پہنچا ہے۔ ناز شکر ہے اللہ کا، میں سمجھی کہ وہ اتنا لفظ بول کر پھر رک گئی کہ میں سمجھی کہ وہ رک گئی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مگر جب تک خیریت کی خبر نہ آئے گی تو فکر لگی رہے گی۔ اکبر وہ تو ہے ناز، چلو اب تو اللہ کا فضل کر دیا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، اب یہ جو ایک کریکٹر ہے اس کا دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سریا بدو او بدو باہر جا کر دیکھ دروازے پر کون ہے۔ بدو داخل ہو کر مجھے بلایا بیگم صاحبہ۔ سریا لو دیکھ لو اللہ ہمارا بالکل بدو ہے، کہہ رہی ہے باہر جا کر دیکھو کون ہے تو یہاں آ کر پوچھتا ہے مجھ سے توبہ ہے۔ جمیل ماتھے پہ تار کا فارم اٹھائے داخل ہوتا ہے، سریا تار تو وہ کہتی ہے سریا تار تو خالہ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ہائے سریا کہتی ہائے خالہ، چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے تو ناز پنکھا آئے بھی پانی لاؤ، میں نے منہ پہ چھڑکنے دو، یا اللہ کیا ہو گیا میری سریا کو؟ جمیل گھبراؤ نہیں، میں ابھی سونگنے کی دوا کی شیشی لاتا ہوں۔ وہ بولتے جمیل فوراً باہر جاتا ہے اور بدو بھی پانی لانے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اکبر سارا کیا کرایا تباہ ہو گیا بیگم۔ اب یہ اکبر کہہ رہے ہیں ناز سے، ناز آپ تو چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ ناز کہتی ہیں آپ تو چھوٹی، اکبر میں کہتا ہوں تو وہ کہہ کر پھر چپ ہو جاتا ہے، آدھی بات کہہ کر میں کہتا ہوں تو وہ چپ ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ ناز کہتی ہوں ہوش، سریا کی طرف اشارہ کرتی ہے ہوں چپ ہو جاؤ کہ مطلب وہ اچھا نہیں رہے گا۔ تو اکبر کہتا ہے یہ تو بیچاری بے ہوش پڑی، میں کہتا ہوں اچھے 600 روپے، وہ کہتا ہے اچھے بچائے میں نے 600 روپے بچے۔ ناز ہوش، آہستہ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتی ہے بدو پانی لے کر داخل ہوتا ہے اور جمیل جو ہے وہ شیشی لے کر آتے ہیں، سریا کو سنگھاتا ہے اور سریا ہوش میں آتی ہے اور جو ہے وہ بعد میں دفتر چلاتی ہے۔ سریا میں تو ابھی جاؤں گی خالہ کے پاس، ابھی اے ہے اس حالت میں۔ ناز کہتی ہے سریا چاہے کچھ بھی ہو جمیل اس وقت اسے کچھ نہ کہو۔ ناز بہن سریا سے میں ابھی لیے چلتا ہوں، تمہیں گھبراؤ نہیں، خدا خیر کرے۔ تو وہ کہتا ہے خدا خیر کرے، بس کا وقت ہے، ابھی تانگا منگوا لیں اور میرے سوٹ کیس میں 2 جوڑی کپڑے رکھ دیں۔ نہیں میں آپ رکھ لوں گی۔ ناز نہیں سریا اب میں ٹھیک ہوں او ہو معاف کرنا ناز، مگر مجبوری ہے مجھے جانا ہوگا۔ تو ارے بدو سوٹ کیس لے آؤ، بھاگ کر جا۔ بدو بہت اچھا بیگم صاحبہ جاتا ہوں۔ سریا وقت کیا ہوا ہے بھائی جان؟ اکبر 1 بجنے میں 10 منٹ ہیں۔ سریا وقت بہت کم ہے، آپ جا کر رکھ دیں کپڑے میرے سوٹ کیس میں اور بدو کو بھیج دیں تانگا لینے کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے ہائے ناز کتنا افسوس ہے، مجھے تمہارا سارا پروگرام تباہ ہو گیا، تمہیں کتنی تکلیف ہوئی۔ جمیل بدو جا فوراً تانگا لیا۔ بدو ابھی لایا بابوجی۔ سریا بڑی تکلیف ہوئی تمہیں۔ جمیل آخر پروگرام خراب ہوا آپ کا۔ ناز لو اس میں خرابی کی کیا بات ہے، میں تمہارے ساتھ جائیں گے اور پھر ساتھ ہی واپس آ جائیں گے۔ سریا کیا کہا ساتھ؟ تو کہتی ہے ناز اور کیا، نہیں تمہیں تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ سریا، جیسے تمہاری خالہ ویسی میری خالہ، یہ بھی ہے آپ جا کر اٹھائے نہ سوٹ کیس، وقت بہت کم ہے۔ اکبر جی ابھی لاتا ہوں، جاتا ہے وہ۔ تو سریا لیکن ناز وہ کہتا ہے لیکن ناز منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اس بات میں تمہاری میں ضد نہیں ماننا پڑا کروں گی، میں تو ضرور جاؤں گی چاہے کچھ ہو جائے۔ جمیل ایک طرف یا اللہ تو ہی عزت رکھنے والا ہے، سریا میری بات تو سنو۔ تو ناز کہتی ہے نہیں میں نہیں سنوں گی۔ بدو کمرے میں داخل ہو کر وہ آ گئے صاحب۔ جمیل وہ آ گئے یہ کیا تانگا لے کے تو وہ اب وہ جو کہتا ہے بدو جی تانگے پر آئی ہیں وہ۔ جمیل اے بھی کیا کہتا بکتا ہے، سریا اسے بات تو کرنے دو، کون آیا ہے بدو؟ تو وہ کہتی ہے میں مہمان ہے بیگم صاحبہ۔ جمیل مہمان؟ سریا کون مہمان، کون سا مہمان آ گیا ملنے کے لیے کیا؟
بدھو جی نہیں علی گڑھ والی خالہ آئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی علی گڑھ والی خالہ ہی آئی ہیں. تو آگے ہے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ کیا کہا مطلب ہم تو انہی کے دیکھنے کے لیے جا رہے تھے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ کیا کہا. تو یہ کیا کہا. تو ارے ارے ہائے اکبر. اکبر کہتے ہیں ہائے. تو اب اکبر جو سوچ کے وہ یہ ہائے کا بولے. بدھو وہ علی گڑھ جو والی خالہ ہیں وہ آئی ہیں تانگے سے سامان اتروا رہی ہیں. سریا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. میرے اللہ. جمیل سخت کہا مار کر ہنستا ہے جیسے جیسے کہ اسے دورہ پڑ گیا ہو. ناز اور اکبر اس کے حیرانی سے منہ دیکھتے ہیں. اکبر جمیل یہ کیا ہوا تمہیں کیا بات ہے. جمیل الٹی ہو گئی سب تدبیریں. وہ کہتی ہے کہ سب تدبیریں الٹی ہو گئی. پردہ آہستہ آہستہ گرنے لگتا ہے. تو یہ جو کہانی لکھی ہے وہ ممتاز مفتی نے لکھی ہے. دیکھیے اسٹوڈینٹ اب جو ہے یہ کہانی کا تو اینڈ ہو گیا لیکن ہم یہ کہیں گے آپ سے کہ مہمان جائیں مہمان بن کر جائیں مہمان نوازی میں جائیں لیکن مہمان بن کر بوجھ بننے نہ جائیں کسی کے بھی گھر آپ جائیں. یہ میرا اپنا ہی ایکسپیرینس بتاتی ہوں اور یہ کہانی کا بھی اسٹوری کو سمجھ کر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مہمان بن کر جائیں لیکن بوجھ بن کر نہ جائیں. آپ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک دوسرے پر ہم بوجھ بن کر نہ جائیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کہانی یہ اسٹوری آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیے اب ہم اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب کی طرف چلتے ہیں.